السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 رمضان اور آج ہمارے سامنے 5واں پارہ ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس پارے میں 124 آیات ہیں سورۃ النساء کی۔ ان میں سے 2 آیات کو ہم گزشتہ پارے کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، اب باقی 122 آیات کا ترجمہ پڑھنا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے واضح فرمانا چاہتا ہے اور تمہیں ان لوگوں کی کہ رستے سجھانا چاہتا ہے جو تم سے پہلے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ تمہاری طرف تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی علم والا، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور وہ لوگ جو کہ خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بالکل ہی منحرف ہو کر رہ جاؤ، تم بالکل اپنے دین سے ہٹ جاؤ، بہت دور چلے جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تم پر تخفیف کرنا چاہتا ہے، آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان تو پیدا ہی کمزور ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال آپس میں غلط طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا، ہاں مال کو آپس میں اکٹھا کر سکتے ہو، الا اس کی صورت یہ ہے ان تکون تجارتا، کہ باہمی تجارت ہو، ان تراض منکم، تمہاری آپس کی رضامندی سے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل مت کیا کرو، یعنی اپنے لوگوں کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالا کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کے ساتھ رحم فرمانے والا ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا، اور جو شخص کوئی ایسا کرے گا ظلم سے، دشمنی، عدوانا زیادتی کرتے ہوئے، وظلما اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اس کو آگ میں جلائیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ پر آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم لوگ ان بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہاری سیئات، چھوٹے گناہوں کو ہم کا کفارہ کر دیں گے، ان کو ہم معاف کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں معزز جگہ داخل کیا کریں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے وہ حصہ ہے، مما اکتسبوا، جو انہوں نے کمائی کی، جو وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں، مما اکتسبنا، اس میں جو انہوں نے کمایا۔ واسألوا اللہ من فضلی، اور اللہ تبارک و تعالی کو سے اس کا فضل طلب کیا کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اس میں بتا دیا گیا کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ ملے گا۔ اس نے جو نیکی کی ہوگی اس کا بدلہ پورا ملے گا، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، اس لحاظ سے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بھی فرما دیا گیا کہ اللہ نے جس کو جو فضیلت دی ہوئی ہے، اس فضیلت کے بارے میں تمہیں کوئی حسد یا رش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا عطا فرمانا ہے۔ آگے فرمایا وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر ایک کے ہم نے وارث بنائے ہیں، مما تارکا، جو اس کا ترکہ ہے یا اس نے جو چھوڑا ہے،
الوالدان اس کے والدہ، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ ہر ایک کو ہم نے وارث بنایا ہے، مالک بنایا ہے، مما ترک الوالدان والاقربون اس میں سے جو والدین نے چھوڑا اور یا قریبی رشتہ داروں نے. تو قریبی رشتہ داروں اور والدین کے ترکے میں مختلف وارث ہوتے ہیں، ہم نے مقرر کیے ہیں وہ ورثاء. والذین عقدت ایمانکم اور جن کے ساتھ تمہارے وعدے پکے ہو چکے ہیں یا ان کے ساتھ تم نے کوئی کسی قسم کا وعدہ کیا ہوا ہے، فآتوہم نصیبہم تو ان کو ان کا حصہ دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز اللہ کے دائرہ علم میں ہے. الرجال قوامون علی النساء جو مرد ہیں وہ عورتوں پر نگران ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی ہے. اس سے پہلے بتایا جا چکا کہ اللہ نے جس کو کسی پر فضیلت دی ہے تو اسے اس فضیلت کے حوالے سے حسد اور رشک میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ اسے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی قرار دینا چاہیے. فرمایا تو مرد عورتوں پر نگران ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، جس طرح اللہ نے ایک اصول بنایا ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو کچھ پر فضیلت دی ہے. ایک تو یہ بات ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ایک دوسرا ظاہری سبب بھی فرما دیا، وَبِمَا أَنفَقُوا اور اس وجہ سے جو انہوں نے خرچ کیا یا وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مال، کیونکہ بنیادی طور پر گھر کی خرچے کی ذمہ داری مرد پر ہے. فالصالحات قانتات تو جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب اور غیب میں یعنی پوشیدگی میں بھی معاملات کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، بما حافظ اللہ جس چیز کی اللہ نے حفاظت فرمائی. واللاتی تخافون نشوزہن اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، بغاوت کے انداز کی نافرمانی کا اندیشہ ہو، فعظوہن تو ان کو سمجھاؤ، واہجروہن سمجھانے کے مرحلہ میں اگر وہ نہ سمجھیں، واہجروہن تو ان سے علیحدگی اختیار کرو، فی المضاجع بستروں میں. وَاضْرِبُوهُنَّ تو تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ ان کو ہلکا پھلکا مار سکتے ہو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری اطاعت میں آ جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو پھر ان پر کوئی بہانے تلاش نہ کرو، پھر اس تلاش میں نہ رہو کہ اس کسی نہ کس طرح ان کو سزا دیں، تو پھر ان پر کوئی رستہ تلاش نہ کرو، یعنی کسی قسم کا بہانہ بنا کر ان کے ساتھ کوئی بد معاملگی نہ کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کی ذات بہت بلند اور بہت کبریائی والی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اور اگر تمہیں ان دو کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان، یعنی اہل خاندان کو، اہل علاقہ کو، اہل ریاست کو، مختلف درجے ہیں، ہر درجے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو کہ ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف کا، کہ باہمی ان کے درمیان کوئی ضد پیدا ہو چکی ہے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا تو ایک حکم بنا لو، ایک منصف کو فیصل بنا لو، من أَهْلِهِ اس مرد کے گھرانے میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اور ایک منصف اس خاتون کے اہل میں سے، اس کے خاندان میں سے. اِن یُرِیدَا إِصْلَاحًا اگر وہ دونوں سلو کروانا چاہیں گے، اصلاح کی صورت پیدا کرنا چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دیں گے، ان کو اس کی توفیق دے دیں گے. ان اللہ کان علیما خبیرا بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا باخبر ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا یہ دنیا کے جو جتنے بھی باہمی معاملات ہیں ان کو درست کیا جا سکتا ہے اگر انسان کا اللہ تبارک و تعالی پر پورا یقین ہو، اور اللہ تبارک و تعالی پر جو یقین ہوتا ہے وہ مزید مضبوط کیا جاتا ہے، اس اللہ کے ساتھ رشتے کو مزید مضبوط کیا جاتا ہے عبادت کے ذریعے سے. تو فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اور اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اس کے بعد جو معاملات ہیں عباد کے ساتھ یعنی حقوق العباد ہیں ان کو بھی پورا کرتے رہنا چاہیے. اس لیے فرمایا اور ان میں سب سے زیادہ اہم والدین کی ذات ہوتی ہے، تو فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک
کا معاملہ کرو، وبذی القربا اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما والمساکین اور یتامہ اور مساکین کے ساتھ۔ یتامہ ہو گئے معاشرے کے وہ لوگ جن کو سرپرستی نصیب نہیں، ان کے والد فوت ہو گئے، والمساکین اور یہ وہ بیچارے ہیں جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں، والجار ذی القربا اور پڑوسی رشتہ دار پڑوسی، والجار الجنوبی اور اجنبی پڑوسی، والصاحب بالجنب اور جو تمہارا ساتھی ہو قریب کا، یعنی کہ اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے ہم سفر جو ہیں، اور اگر کوئی کسی محکمے میں یا کہیں کوئی کام اکٹھے کام کرتے ہیں تو وہاں کے جو کولیگز، کلاس فیلوز اور ساتھی ہیں۔ والصاحب بالجنب وابن السبیل اور مسافر، وما ملکت ایمانکم اور جو تمہارے ملک یمین ہیں، یعنی تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں، ان سب کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا۔ پھر فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ایسوں کو پسند نہیں فرماتا جو کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے اور فخر کرنے والے، اترانے والے ہیں۔ تکبر کرنے والوں اور اترانے والوں پر شیخی خور لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلی اور اللہ نے اپنے فضل سے ان کو جو عطا فرمایا ہے یہ اس کو چھپاتے ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اور ہم نے تو کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالہم اور وہ لوگ جو کہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ریا الناسی لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ومن یکن الشیطان لہ قرینا تو شیطان جس کا ساتھی ہو جائے، فساء قرینا تو وہ برا ساتھی ہے۔ وماذا علیہم اور کیا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کا کیا نقصان ہے اس بات میں، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، وانفقوا مما رزقہم اللہ اور اس میں سے خرچ کریں جو اللہ نے ان کو رزق دیا، وکان اللہ بہم علیما اور اللہ تعالیٰ تو ان کو جانتا ہی ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تو ذرہ بھر بھی زیادتی نہیں کرتا، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا بلکہ اللہ کا تو یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی اچھائی ہو تو اللہ اسے 2 گنا کر دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَجِئْنَا بِكَ اور ہم آپ کو لے آئیں گے، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ان پر گواہ بنا کر، یعنی تمام انبیاء جب اپنی امتوں کے حوالے سے گواہی دیں گے تو اللہ تبارک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا ایسا دن ہوگا، یود الذین کفروا جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ چاہیں گے، یعنی کافر لوگ اس دن چاہیں گے، وعصوا الرسول کافر لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی ہوگی وہ چاہیں گے، لو تسوا بہم الارض کہ ان پر زمین برابر کر دی جائے، یعنی انہیں ملیا میٹ کر دیا جائے۔ اپنے گناہوں اور اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کیفیت میں ہوں گے کہ ان کی خواہش ہوگی کہ کاش یہ حساب کتاب کی بجائے ہمیں ملیا میٹ کر دیا جائے اور ہمارا یہ حساب کتاب نہ ہو۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا وہ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب ہی مت جاؤ، وانتم سکارا جب کہ تم نشے میں ہو، یعنی نماز ادا کرو ہوش و حواس کے ساتھ ادا کرو، یہ جو نشے میں نماز ادا نہ کرو، نشے میں نماز کے قریب ہی مت جاؤ۔ تو یہ اصل میں شراب کے حوالے سے، شراب کی حرمت کے حوالے سے جو تدریجاً اس کا حکم نازل ہوئے تو یہ ایک دوسرا مرحلہ تھا۔ تو لہٰذا پہلے تو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اس میں کافی اس کے نقصان ہیں، اگرچہ کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن
اب بتایا جا رہا ہے کہ ایسے وقت میں جو نماز کا وقت ہو تمہیں نشے میں نہیں ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، نماز کے قریب ہی مت جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو، جب تک کہ تمہیں پتہ نہ چلے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی جب نماز پڑھو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، الفاظ اب تمہارے ہوش و حواس تمہیں ہوش میں ہونا چاہیے، اپنے حواس میں ہونا چاہیے۔ تو ولا جنوبن الا عابری سبیلن، ہاں اسی طرح فرما دیا کہ ولا جنوبن، اور نہ ہی جنبی حالت میں، ناپاکیزگی کی حالت میں تم نماز کے قریب جاؤ، الا عابری سبیلن، ہاں اور نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، اور نماز جہاں پڑھی جاتی ہے یعنی مسجد کے قریب بھی نہ جاؤ، الا عابری سبیلن، سوا اس کے کہ رستہ عبور کر رہے ہو، یعنی نماز مسجد سے تم جنبی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں مسجد سے نہیں گزر سکتے، الا عابری سبیلن، ہاں اتنی اجازت ہے کہ اگر تم نے کہیں سے مثلا خود نہانے کے لیے پانی لینے جانا ہے تو مسجد سے ہی گزرنا ناگزیر ہے، مجبوری ہے، کوئی اور رستہ ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فرمایا اجازت ہے، الا عابری سبیلن، مگر یہ کہ رستہ پار کرنے والے ہو، حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی کہ نہا دھو کر پاک ہو کر ہی مسجد میں جا سکتے ہو اور نماز ادا کر سکتے ہو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، بیماری کی حالت میں ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک پخانے سے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے اس عورت کو چھوا، تو یہ یعنی کہ پخانہ اور پیشاب کرنے کے بعد، اور اس کے بعد لامستم النساء یعنی کہ ہم بستری کی ہے عورتوں سے تو اس حالت میں، کیونکہ انسان پھر ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، تو فرمایا ایسی صورت میں فلم تجدوا ماء، اور ساتھ یہ صورت ہو کہ تمہیں پانی نہ ملے وضو کے لیے یا غسل کے لیے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم، تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے چہروں پر مسح کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر، تو یعنی اپنے چہروں پر مسح کر لو، ایک ہاتھ مٹی پر مار کر اسی کو اپنے چہرے پر ملو، اور وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر یعنی کوہنیوں تک، اپنے بازو سمیت، اپنے بازوؤں میں کو کوہنیوں سمیت۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت معاف فرمانے والا، بہت بخشش فرمانے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمان لوگ بھی رستہ گمراہ کر دو، رستے سے گمراہ ہو جاؤ۔ واللہ عالم باعدائکم، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کو بہت بہتر جانتا ہے، وکفی باللہ ولیہ، اور اللہ کی ذات ہی کافی ہے حمایتی، وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ کی ذات ہی بطور مددگار کافی ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم، یہودیوں میں سے ہیں جو کہ باتوں کو، اللہ کی فرامین کو میں تحریف کرتے ہیں، ام مواضعہ، ان کی جگہوں سے، یعنی حکم کہیں کا اسے کہیں جا کے پیش کیا، یعنی بیجا الفاظ کو ادھر ادھر بدل دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی سامنے کہتے ہیں ہم نے سنا مگر دل میں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نافرمانی کی، یعنی ہم نے نہیں ماننا۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور ان کی گستاخی کا یہ عالم بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہتے ہیں اسمع، سنیے، غیر مسمع، ایسا کہ جس کو سنا نہ جائے، وراعنا، اور راعنا کہتے ہیں جس کے بظاہر تو معنی ٹھیک تھے لیکن اس سے مراد وہ اس انداز میں کہتے تھے کہ جس میں برا معنی نکلتا تھا۔ لیم بالسنتہم، فرمایا یہ الفاظ وہ بولتے ہیں لین بالسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑ کر، وطعنا فی الدین، اور دین میں کوئی طعن و طنز کے انداز میں،
ولو انہم قالوا سمعنا، اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا واطعنا اور ہم نے فرما برداری کی، یعنی سمعنا وعصینا کی جگہ سمعنا واطعنا کہتے، واسمع وانظرنا، اور یہ راعنا کی جگہ واسمع غیر مسمع وراعنا کی جگہ اگر واسمع وانظرنا کہتے، یعنی آپ سنیے اور ہماری طرف توجہ کیجئے، دیکھیے، لکان خیر لہم، تو یہ چیز ان کے لیے بہتر تھی، واقواما، اور زیادہ مضبوط تھی، ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، یعنی وہ ہیں ہی منحوس اور اللہ کی رحمت سے دور، لہٰذا وہ اچھی بات تو کر ہی نہیں سکتے، جو بات کریں گے، جو نیت ہوگی غلط ہی ہوگی۔ لہٰذا فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا، لہٰذا وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم، نہ ہونے کے برابر ان کے اندر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، ایمان لے آؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کی، اس مصدقاً، اور وہ نازل ہوئی اس انداز میں کہ مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم، اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس جو کتاب ہے تورات و انجیل، وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو تم لوگ ایمان لے آؤ من قبل، اس سے پہلے کہ ان نطمس وجوہن، کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں، ان کو سپاٹ بنا دیں، فنردھا علی ادبارہا، تو ہم ان کو ان کی پشتوں پر پھیر دیں، یعنی پیٹھوں پر پھیر دیں، یعنی چہرہ کمر کی طرف اور گدی سامنے کی طرف کر دیں، او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جس طرح ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی۔ تو ہفتے والے وہی جو واقعہ گزر چکا سورۃ البقرہ میں، اور اس کی تشریح سورۃ الاعراف میں بھی آئے گی، کہ جنہیں منع کیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن تم نے صرف عبادت کرنی ہے، روزگار کا کام نہیں کرنا، مگر انہوں نے ہیلے بہانوں سے اپنی توجہات اور اپنے معاملات جو ہیں وہ مچھلی کے شکار پر رکھے۔ تو فرمایا وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تو ہو کر رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی بخشش نہیں فرماتے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ اس سے کم تر جو بھی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، جسے چاہے گا بخش دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو شخص بھی اللہ کا شرک کرے، شرک کرتا ہے، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو بڑے پاکیزہ بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ پیش کرتے ہیں، بڑا پاک باز پیش کرتے ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ وہ اللہ ہی کے اختیار، اللہ ہی ہے جو کہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بناتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان کے ساتھ دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی انہی کو ہی پاکیزہ قرار دیتا ہے جو کہ اپنے اعمال اختیاریہ سے خود اپنے آپ کو پاکی کی طرف لے جائیں اور پاک اعمال کریں۔ اس لیے فرمایا ولا یظلمون فتیلا، اور دھاگے برابر بھی ان سے زیادتی نہیں کی جاتی۔ انظر، دیکھیے کیف یفترون علی اللہ الکذب، کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ لیتے ہیں۔ وکفا بہ اسما مبینہ، اور یہی گناہ، واضح گناہ ان کے لیے کافی ہے۔ تو یعنی کہ اور یہی گناہ، واضح گناہ کافی ہے، یعنی کہ اور گناہ تو ان کی اپنی جگہ، بذات خود یہ گناہ جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، یہی ان کے عذاب کے لیے کافی ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہیں نصیبا من الکتاب، کتاب کو کچھ حصہ دیا گیا، یعنی تورات انجیل کی اصل چیزیں تو انہوں نے بہت کچھ ضائع کر دیا، بس کچھ ان کے پاس باقی ہے۔ یؤمنون بالجبت، وہ ایمان لے آتے ہیں بتوں پر، والطاغوت، اور طاغوت پر، شیطان پر، ویقولون، یعنی شیطان اور
بت پرستی والے اعمال کر رہے ہیں. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اور ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا انہیں کہتے ہیں ہاؤلائی کہ یہ لوگ اہدا زیادہ ہدایت والے ہیں من الذین آمنوا ان لوگوں کے نسبت جو ایمان والے ہیں. ایمان والوں کے نسبت یہ اہدا سبیلا یہ زیادہ صحیح رستے پر ہیں. فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ اور جس پر اللہ لعنت کر دے فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا تو آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. یعنی جن کے دماغ اس قدر خراب ہو چکے ہوں کہ وہ غلط لوگوں کو ٹھیک لوگوں کی بنسبت زیادہ بہتر قرار دیں تو یہ دراصل ان پر اللہ کی پھٹکار ہی ہے جس کے زیر اثر وہ ایسی غلط باتیں کر رہے ہیں. تو فرمایا فلن ومن یلعن اللہ جس پر اللہ کی پھٹکار ہو جائے فلن تجد لہ نصیرا تو آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے. ام لہم نصیب من الملک یا پھر ان کا اس بادشاہت میں جو اللہ کی بادشاہت ہے کائنات کی بادشاہت ہے کیا اس میں ان کا حصہ ہے. یہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنایا اپنا نبی بنایا تو اس پر ان کو حسد تھا اس بات پر کہ اللہ تعالی نے ایسا کیوں کیا ہے. اب تک تمام انبیاء ہمارے بنو اسرائیل سے آئے ہیں تو یہ آخری نبی بھی ہمارے بنو اسرائیل سے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ ہم نے کرنا ہے. ام لہم نصیب من الملک کیا اس کائنات کی بادشاہت میں ان کا کوئی حصہ ہے. فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا اور اگر ایسا ہوتا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا یہ تو لوگوں کو تل بھر بھی نہ دیتے تل برابر بھی نہ دیتے. ام یحسدون الناس یا یہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں علی ما آتاہم اللہ اس بات پر کہ اللہ نے ان کو دیا من فضلہ اپنے فضل سے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا فرمائی والحکمت اور حکمت عطا فرمائی. وآتیناہم ملکا عظیما اور ہم نے ان کو عظیم بادشاہت عطا فرمائی. یعنی آل ابراہیم میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نبوت بادشاہت اور خلافت کے انعامات فرمائے. تو یہ بھی آل ابراہیم ہیں. آل ابراہیم میں سے حضرت یعقوب کی اولاد کو پہلے عطا فرمائے تمام انبیاء اور انہی میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ جیسے حضرات تشریف لائے جن کے پاس بادشاہت بھی تھی. تو اب اگر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نبوت عطا فرمائی ہے یہ رسالت عطا فرمائی ہے تو اس پر ان کا کیا حق بنتا ہے کہ یہ حسد کریں اور اعتراض کریں. فرمایا فمنہم من آمن بہ تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے آئے ومنہم من صد عنہ اور ان میں سے کچھ ہیں جو اس سے باز رہے. وکفا بجہنم سعیرا اور جہنم ہی دہکتی ہوئی جہنم ان کے لیے کافی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا سوف نصلیہم نارا ان کو ہم آگ میں جلائیں گے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا جب جیسے ہی ان کی وہ کھالیں پک جائیں گی جل جائیں گی ہم انہیں دوسری کھالوں سے بدل دیں گے. یعنی ان کی سکن پر جب یہ آگ سے جل جائیں گے تو کیونکہ سکن کی وجہ سے انسان کو جو آگ کی جلن کی جو تپش ہے وہ محسوس ہوتی ہے. جب سکن جل جائے تو اس کے بعد احساس نہیں ہوتا درد کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار ان کی کھال جلے گی اللہ اس پر اور کھال چڑھا دیں گے تاکہ ان کی عذاب اور تکلیف کا سلسلہ جاری رہے. لیذوقوا العذاب تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں. ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب حکمت والے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے سندخلہم جنات ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے تجری من تحتها الانہار جس کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا وہ اس میں رہنے والے ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ. لہم فیہا ازواج مطہرہ ان کے لیے ان میں جنتوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وندخلہم ظلا ظلیلا اور ہم ان کو خوب سائے دار جگہ میں داخل کریں گے. یعنی جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں روشنی تو ہوگی لیکن تپش نہیں ہوگی. ان اللہ یامرکم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کہ تم امانتیں ان کے اہل حقداروں کے سپرد کیا کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اور جب تم
لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو تم انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کیا کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک جس چیز کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، وہ بہت خوب ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تبارک و تعالی کی اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے ارباب اختیار کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا باہمی کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یعنی آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کی کتاب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ان کے پاس، اور اس کے بعد ان کی سنت کی طرف اس کو لوٹاؤ، اس کی روشنی میں فیصلہ کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر واقعتاً تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، ذالک خیر، ایسا بہتر ہے، واحسن تاویلا، اور انجام کے لحاظ سے بہت خوب ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ایسے لوگوں کی طرف جو زعم رکھتے ہیں، یہ خیال رکھتے ہیں کہ انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لے آئے اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یریدون ان یتحاکموا، پھر بھی وہ ارادہ چاہتے یہ ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ طاغوت کے پاس جا کر اپنے مقدمات کا فیصلہ کروائیں۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ تو بہرحال ایک عام اصول بھی اس سے سامنے آتا ہے کہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ اللہ کی کتاب اور سنت، نبی پاک کی سنت کی روشنی میں کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کے پاس جایا جائے جو شیطانی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مد مقابل اپنا قانون رکھتے ہیں۔ تو فرمائے ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور وہ چاہتے ہیں اس دعوے کے باوجود کہ وہ اللہ پر، وہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے باوجود یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ وہ اپنے باطل مقاصد کے لیے اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جائیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ انہیں حکم یہ ملا ہوا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں، طاغوت کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان تو چاہتا ہے، ان یضلہم ضلالا بعیدا، کہ ان کو بہت دور کی گمراہی میں گمراہ کر دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آؤ، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ فیصلے کے لیے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو منافق لوگ ہیں، یصدون عنک صدودا، کہ آپ سے کنی کتراتے ہیں، آپ سے دور ہوتے ہیں۔ فَكَيْفَ، تو پھر کیسا ہوتا ہے، اذا اصابتہم مصیبت، جب پھر ان کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو انہوں نے کرتوت کیے ہوتے ہیں، ثم جاؤک، پھر وہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں تھا سوائے ذرا اچھا معاملہ کرنے کے اور موافقت قائم کرنے کے، ہم تو صرف احسان و توفیق، یعنی ایک ذرا معاملے کو ذرا مزید اچھا کرنا چاہتے تھے اور باہم موافقت پیدا کرنا چاہتے تھے، ہمارا تو بس یہ ارادہ تھا، یعنی یہ بہانے لے کر پھر آتے ہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، فعارض عنہم، تو آپ ان سے اعراض کیجئے، روگردانی کیجئے، وعظہم، اور ان کو سمجھاتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، وقل لہم فی انفسہم، اور ان لوگوں سے وہ باتیں کیجئے، فی انفسہم قولا بلیغا، جو ان کے دلوں پہ اثر کرے، اور بڑے بلاغت اور حکمت کے مطابق ان سے بات کرتے رہیے، پر اثر گفتگو کرتے رہے۔ وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول، الا لیطاع باذن اللہ، مگر یہ کہ ان کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ تو یعنی جو رسول اللہ کی طرف سے تشریف لاتے ہیں ان کا تو حق بنتا ہے کہ انہی کی اطاعت کی جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، ایسا کیوں نہ ہوا جب ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ کیا، جاؤ کا، تو یہ آپ کے پاس حاضر ہوتے، فاستغفر اللہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت مانگتے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے، واستغفر لہم الرسول، اور رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے، ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے، لواجد اللہ،
اگر وہ ایسا کرتے لوجد اللہ تو وہ لوگ پا لیتے اللہ کو توابا رحیما، بہت توبہ کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ فلا وربک لا یؤمنون، ہرگز نہیں، وربک لا یؤمنون، اور آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ آپ ہی کو فیصل بنائیں، آپ سے ہی فیصلہ کروائیں، فیما شجر بینہم، اس معاملے میں جس میں ان کا اختلاف ہوا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، مما قضیتا، اس بارے میں جو آپ نے فیصلہ کیا ہو، ویسلموا تسلیما، اور سر تسلیم خم کر دیں مکمل طور پر۔ ولو انا كتبنا علیہم، اور اگر ہم نے لکھ لیا ہوتا ان پر لازم کر دیتے، ان اقتلوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوہ، تو یہ ایسا نہ کرتے، الا قلیل منہم، سوائے ان میں سے چند۔ یعنی اصول تو یہ ہے کہ اللہ جو حکم دیں اس کو پر بعین ہی اسی پر عمل کر لینا چاہیے، اس میں اسے بے چوں و چیرا اس پر عمل کر لینا چاہیے، لیکن فرمایا یہ ابھی اس کیفیت میں یہ لوگ نہیں ہیں جو منافق ہیں، ان کو اگر اللہ حکم دے دیں کہ اپنے آپ کو قتل کرو، یہ یہاں سے نکل جاؤ، تو یہ اس پر عمل نہ کرتے سوائے چند لوگوں کے۔ ولو انہم فعلوا، اور اگر انہم فعلوا ما یوعظون بہ، یہ کر لیں وہ کچھ جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، یا کر لیتے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، واشد تثبیتا، اور ثابت قدم رہنے میں بھی بہت زیادہ فائدہ مند تھا۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا، اور تب تو لَآتَيْنَاهُم، ہم ان کو دیتے، من لدنا، ہم اپنی طرف سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر، وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور ایسی صورت میں ہم ان کو ہدایت دیتے، ان کو رستہ سجھاتے، صراطا مستقیما، سیدھی راہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِکَ، جو اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ، تو ایسے لوگ، مع الذین، کو معیت حاصل ہوگی ان لوگوں کی، الذین انعم اللہ علیہم، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انجام کار جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، من النبیین، وہ نبی ہیں اللہ کے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ جو عظیم گروہ ہے وہ نبیوں کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے، اور صالحین کا ہے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور ایسے لوگ کتنے اچھے دوست اور رفیق ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ تو وہ اللہ کا فضل ہے، وکفا باللہ علیما، اور اللہ ہی کافی ہے علم رکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خذو، پکڑ لو، سنبھال لو، حذرکم، اپنا بچاؤ، اپنے تحفظ کا سامان تھامے رکھو، فانفروا ثباتن، تو تم نکلو، ثباتن، ٹولیوں کی شکل میں، گروہوں کی شکل میں، اوینفروا، یا پھر نکلو جمیعاً، سب کے سب مل کر۔ یعنی اے ایمان والو، اگر دشمن سے مقابلے کا وقت آ جائے تو اپنے بچاؤ کا پورا انتظام رکھو، جس طرح مناسب ہو، الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلنا ہو جہاد کے لیے، یا سب لوگوں نے اکٹھے ہو کر نکلنا ہو، کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ سستی کر جاتے ہیں، یہ بھی منافقوں کے بارے میں ہے، جو جان بوجھ کر جنگ میں جہاد کے لیے جب انہیں آواز دی جاتی تھی، جہاد کے لیے بلایا جاتا تھا تو جان بوجھ کر پیچھے رہ جاتے تھے۔ تو فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور یقیناً تم میں سے ہی کچھ لوگ ہیں جو کہ سستی کرتے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، تو اے صحابہ کرام، اگر آپ لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قَالَ، تو یہ لوگ کہتے ہیں، قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا، اذ لم اکن معہم شہیدا، جو میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے کوئی فضل عطا ہو، یعنی جنگ میں فتح ہو، مال غنیمت ملے، لَيَقُولَنَّ، پھر ایسا شخص جو کہ منافقت کرتا ہے، جان بوجھ کے پیچھے رہ جاتا ہے،
وہ کہتا ہے کأن لم تکن بینکم و بینہ مودۃ، جب وہ یہ بات کرتا ہے گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت نہیں، یعنی بظاہر تو وہ بڑی محبت کے اور دوستی کا دم بھرتا رہتا ہے، مگر جنگ کے معاملات میں وہ تم سے بالکل علیحدہ رستہ اختیار کرتا ہے، جہاد کے معاملے میں بالکل علیحدہ رستہ اختیار کرتا ہے۔ تمہاری شکست کی صورت میں وہ خوش ہوتا ہے، اور اگر تمہیں فتح ہوتی ہے تو اسے حسرت رہتی ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ شریک ہوتا۔ تو فرمایا کہ علم تکم بینکم و بینہ مودہ، گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی تھی ہی نہیں، کوئی محبت تھی نہیں۔ تو وہ کہتا ہے یا لیتنی، اے کاش کہ میں کنت معہم، ان لوگوں کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بھی یہ عظیم کامیابی پا لیتا۔ فرمایا فلیقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں لڑنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے ان لوگوں کو الذین یشرون الحیات الدنیا، جو دنیاوی زندگی کو بیچ ڈالتے ہیں بالآخرہ، آخرت کے بدلے، یعنی دنیا کو ترجیح نہیں دیتے بلکہ جن کے ہاں ترجیح آخرت کو ہے، اور دنیا کو تو وہ آخرت کے مقابلے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمائے ایسے دو لوگ جو ہیں ان کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہیے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص بھی اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، فَيُقْتَلْ، چاہے وہ قتل ہو جائے، او یغلب، یا غلبہ پالے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا، ہم تو اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے، زبردست ثواب، بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہو گیا ہے تمہیں، لا تقاتلون، یعنی اے مسلمانوں تمہارے پاس اس چیز کا کیا جواز ہے کہ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، والمستضعفین من الرجال، جبکہ کمزور بے بس مرد، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور بچے، الذین یقولون، جو یہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا من ہذہ القریہ، ہمیں اس بستی اور اس آبادی سے نکالیے، الظالم اہلھا، جس کے باشندے ظلم توڑ رہے ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ہمارے لیے مقرر کر دے اپنی طرف سے کوئی حمایتی، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار مقرر کیجیے۔ یعنی ایسے مسلمان جو بے بس اپنے دوسرے علاقوں میں کافروں کے ظلم میں ہیں اور بے بس ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، چاہے عورتیں ہیں، چاہے بچے ہیں، وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کوئی حمایتی بھیجے، کوئی مددگار بھیجے۔ تو ایسی حالت میں اے مسلمانوں تم کیوں نہیں ان کی مدد کرتے، جہاد کیوں نہیں کرتے؟ فرمائے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کے رستے میں، یعنی اللہ کے مد مقابل جو آنے کی کوشش کرتا ہے وہ شیطان ہے، طاغوت ہے، وہ طاغوت کے رستے میں جہاد قتال کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں۔ یعنی جنگ تو دونوں کر رہے ہوتے ہیں، دونوں فریق، لیکن دونوں کے مقاصد میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کے مقابلے پر جو طاغوت ہے اس کے راستے میں وہ جہاد کر رہا ہے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو اے مومنو تم شیطان کے ولیوں اور حمایتوں سے جنگ کرو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا جو چکر ہے، شیطان کی جو مکاری اور فریب ہے وہ کمزور ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں اس کا فریب کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کا فریب جتوا نہیں سکتا اپنے ساتھیوں کو۔ جب اللہ کی نصرت کسی کو حاصل ہو جائے تو شیطان اپنا تمام تر بھی اپنے فریب اور مکر اور پالیسیاں لگا دے، پھر بھی اسے کامیابی نہیں مل سکتی۔ الم تر الی الذین قیل لہم، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، قیل لہم، جنہیں کہا گیا کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ کچھ صحابہ کرام جب مکہ مکرمہ میں تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ایک خواہش تھی کہ ہمیں اجازت ملے کہ ہم یہ جو کافر ہم پر ظلم کر رہے ہیں ہم ان کا بدلہ دیں، ہم بھی ان پر ہاتھ
اٹھائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس موقع پر انہیں منع کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو، بس نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور یک طرفہ ان کے ظلم کو برداشت کرو۔ لیکن جب مدینہ منورہ آئے، ایک پوری ریاست بن گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی، لیکن پھر مسلمانوں میں کچھ کے دلوں میں ایسے خیال آیا امن کے حوالے سے کہ یہ لڑائی کا حکم جو آیا ہے، تو اس پر ان کو تھوڑا سا، ان میں سے جو مسلمانوں کے جو کچھ لوگ تھے وہ اس بارے میں تھوڑے سے تذبذب کا شکار ہوئے۔ تو فرمایا جا رہا ہے جب انہیں کہا گیا تھا اس وقت کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر قتال یعنی جہاد کا حکم لازم ہو چکا ہے، آ چکا ہے، اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک گروہ وہ ہے یخشون الناس، جو لوگوں سے ڈر رہے ہیں، کخشیت اللہ، جس طرح اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں۔ وقالو، اور کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، لما کتبت علینا القتال، آپ نے ہم پر کیوں جہاد فرض کر دیا، لولا اخرتنا، کیوں نہ اس کو کچھ اور مہلت دے دیتے، مزید تاخیر کر دیتے، الی اجل قریب، کچھ قریب کی مدت تک، کچھ آگے کی مدت تک اس کی مہلت مل جاتی۔ کل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان کم ہے، والآخرت خیر، جبکہ آخرت بہت بہتر ہے، لمن اتقا، ایسے بندے کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، دھاگے برابر بھی تم پر زیادتی نہیں ہوگی۔ اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، موت تو تمہیں آ لے گی، آ دبوچے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی اچھائی آ لگتی ہے، اچھائی پہنچتی ہے، کوئی خیر آتی ہے، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو کہتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور جب انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، یقولوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو یہ منافق کہتے ہیں هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، یہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہمیں یہ مصیبت آئی ہے۔ قل کل من عند اللہ، فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، فما لہؤلاء القوم، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ تو بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں پھٹکتے۔ ما اصابک من حسنۃ، آپ کو جو بھی اچھائی ملے، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ، اور آپ کو کوئی بھی برائی پہنچے، کوئی تکلیف آئے، فمن نفسک، تو وہ اپنی طرف سے ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ ہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے، فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، ومن تولی، اور جس نے منہ موڑ لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور ویسے تو وہ لوگ کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، یہاں پھر منافقوں کا بیان آ رہا ہے کہ یہ منافق لوگ سامنے تو اطاعت کا نام لیتے ہیں، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ سے نکل کر باہر کی طرف جاتے ہیں، آپ کی طرف سے باہر جاتے ہیں، آپ کے پاس سے ہو کر باہر جاتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ تو راتوں کو اس طرح مشورے کرتے ہیں، غیر الذی تقول، اس کے علاوہ جو آپ نے کہا ہوتا ہے، یہ جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپس میں ایسے مشورہ کرتا ہے جو ان باتوں کے خلاف ہوتا ہے جو آپ کا فرمان ہوتا ہے۔ یا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس کے خلاف ہوتا ہے جو وہ آپ کے سامنے دم بھرتے ہیں اطاعت کا، اس کے خلاف باہر جا کر مشورے کرتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تبارک و تعالی تو لکھ رہا ہے جو رات کے وقت یہ مشورے کرتے ہیں۔
فعارض عنہم، تو آپ ان سے ان کی پرواہ مت کیجئے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کافی ہے حمایتی، بھروسے کے قابل اللہ ہی کافی ہے کارساز۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت زیادہ اختلافات پاتے، بہت سے تضادات پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ، جب ان کو کوئی خبر پہنچتی ہے، من الامن اب الخوف، امن کی یا خوف کی، اذاعوا بہ، تو یہ لوگ اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی بلا تحقیق اسے پھیلا دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی خبر ملتی ہے، کوئی امن کی ہو یا خوف کی ہو، کسی قسم کی، بلا تحقیق اسے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ بغیر تحقیق کے ادھر کی بات ادھر کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر یہ اس خبر کو رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یہ اپنے اصحاب اختیار کے پاس لے جاتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ، تو حقیقت کو جان لیتے وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو تہ تک پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ کا تم پر فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب لوگ تو شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ اصل میں بعض لوگ مدینہ منورہ میں بغیر تحقیق کے افواہیں پھیلا دیا کرتے تھے، جیسے آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر یہ طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، تو اس سے معاشرے میں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی ایسی بے تحقیق افواہوں پر یقین کر لینے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے سے منع کر رہی ہے۔ آگے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، تو جہاد کیجئے اللہ کے رستے میں، اے پیغمبر جہاد کیجئے اللہ کے رستے میں، لا تکلف الا نفسک، آپ پر اپنے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، وحرض المومنین، اور مومنوں کو بھی ترغیب کرتے رہیے، جہاد کی طرف بلاتے رہیے، عسى اللہ ان یکف باس الذین کفروا، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کافر لوگوں کی طاقت کو روک دے۔ یہ ایک بات بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے جو آپ کے خلاف کھڑے ہیں۔ واللہ اشد باسن، یقیناً اللہ تعالیٰ طاقت میں بھی سب سے بڑھ کر ہے، واشد تنکیلا، اور سزا دینے میں بھی سب سے شدید ہے، شدید تر ہے۔ وَمَن یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو شخص کوئی اچھی سفارش کرتا ہے، یکن لہ نصیب منہا، اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو کوئی بری سفارش کرتا ہے، یکن لہ کفل منہا، اسے اس برائی میں سے بھی حصہ ملتا ہے، اس برائی کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر شے پر قوت رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، تو اے ایمان والو، وَإِذَا حُيِّيتُم، جب تمہیں سلام پیش کیا جائے، جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کا جواب دیا کرو، اور ردوها، یا اسی کو لوٹایا کرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالی وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامت، وہ تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، ضرور بالضرور وہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے جو اللہ سے بھی زیادہ سچا ہو گفتگو میں، بات میں۔ فما لکم فی المنافقین، فما لکم فی المنافقین فئتین، پس اے مومنو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ فی المنافقین فئتین، کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے تو ان کو ارکسہم، ان کو الٹ دیا ہے، بما کسبوا، ان کے کرتوتوں کے سبب۔
اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ہے ان کرتوتوں کے سبب. اتریدون ان تہدو، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو؟ من اضل اللہ، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، جس کو اللہ نے گمراہی میں مبتلا کر دیا، کیا تم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو؟ ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالی گمراہی میں مبتلا کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکو گے. ودوا لو تکفرون، یہ منافق یہ چاہتے ہیں، لو تکفرون، کاش تم بھی کفر کرو، کما کفروا، جس طرح انہوں نے کفر کیا، فتکونون سواء، اس طریقے سے تم سب برابر ہو جاؤ. فلا تتخذوا منهم اولیاء، تو ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، اپنا حمایتی مت بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہیں کر لیتے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی ان کو پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ ان میں سے کسی کو کوئی حمایتی بناؤ اور نہ ہی مددگار. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، اب یہاں اس آیت میں منافقین کی ایک خاص قسم کا ذکر آ رہا ہے. یہ کچھ لوگ تھے جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے اور مدینہ منورہ آئے. ظاہری طور پر تو یہ مسلمان ہو گئے، شاید سے مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کے بہانے مکہ مکرمہ واپس جانے کی اجازت لی. اسی طرح یہ پھر واپس چلے گئے. تو ان کے بارے میں مسلمانوں کی رائے میں اختلاف ہو گیا. بعض کی رائے تو یہ تھی کہ یہ سچے مسلمان تھے اور بعض لوگ انہیں منافق سمجھتے تھے. لیکن جب یہ مکہ مکرمہ جا کر پھر واپس نہ آئے تو ان کا کفر ظاہر ہو گیا، کیونکہ اس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنا ایمان کا لازمی حصہ تھا. تو جو شخص اپنی قدرت رکھنے کے باوجود، استطاعت رکھنے کے باوجود ہجرت نہیں کرتا تھا، اسے مسلمان قرار نہیں دیا جا سکتا تھا. تو یہ استطاعت کے باوجود پھر واپس نہ آئے، تو لہٰذا ان کا کفر بعد ازاں واضح ہو گیا. تو فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، اے مسلمانوں پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے. واللہ ارکسہم بما کسبوا، حالانکہ ان کے کرتوت کی وجہ سے، یعنی انہوں نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا، یعنی ان کو الٹا دیا. بما کسبوا، جو ان کے اپنے کام تھے، ان کے اپنے کرتوت تھے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ایسوں کو ہدایت دو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ راستے سے ہٹا دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہ پاؤ گے. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے، لو تکفرون، تم بھی اس طرح کفر کرو، کما کفروا، جس طرح انہوں نے کفر کیا، فتکونون سواء، اس طریقے سے تم سب برابر ایک جیسے ہو جاؤ. فلا تتخذوا منهم اولیاء، تو ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کر لیں. فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، پیٹھ پھیر لیں، فخذوہم، تو ان کو پکڑو، وقتلوہم، اور ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں بھی ان کو تم پاؤ. ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار مت بناؤ. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہاں البتہ وہ لوگ مستثنا ہیں اس حکم سے جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے صلح کا. یعنی الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یصلون، جو جا ملتے ہیں، الی قوم، ایسی قوم کو، بینکم و بینہم میثاق، تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے. او جاؤکم، یا یہ ہے کہ وہ لوگ تمہارے پاس آئیں، حاصرت صدورہم، ان کے دل تنگ آ گئے ہوں، ان یقاتلوکم، کہ وہ تم سے لڑیں، او یقاتلو قومہم، یا اپنی قوم سے لڑیں. یعنی ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی، بس یہ لوگ جنگوں سے توبہ کر چکے ہوں. ایسی صورت میں بھی معافی ہے.
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور اگر اللہ چاہے کہ ان کو تم پر مسلط کر دے، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو پھر یہ تم سے قتال کریں گے، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر یہ لوگ تم سے باز آ جائیں، تم سے ہٹ جائیں، فلم یقاتلوکم، اس طریقے سے کہ پھر تم سے جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم سے امن کی پیشکش کریں تمہارے ساتھ، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو پھر اللہ نے نہیں بنائی تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی رستہ، یعنی پھر ان کے خلاف کسی کارروائی کا حق تمہیں حاصل نہیں ہے۔ استاجدون آخرین، تم لوگ پاؤ گے کچھ دیگر لوگوں کو، یریدون، جو چاہتے ہیں، ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، کہ وہ تمہیں بھی اطمینان میں لے آئیں اور اپنی قوم کو بھی اطمینان میں لے آئیں، کلما ردوا الی الفتنۃ، لیکن جب کبھی بھی وہ فتنے میں پلٹائے جاتے ہیں، جب بھی ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جائے گا، کلما ردوا الی الفتنۃ، جب کبھی بھی وہ فتنے کی طرف واپس بلایا جائے انہیں، ارکسوا فیہا، تو اس میں اوندھے منہ جا گرتے ہیں، فإن لم یعتزلوکم ویلقوا الیکم السلام، اگر وہ تمہارے سے علیحدگی اختیار نہ کریں اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ اپنے ہاتھ روکیں، فَخُذُوهُمْ، تو ان لوگوں کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی انہیں پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے تمہیں حق دیا ہے، علیہم، ان کے خلاف، سلطانا مبینہ، کھلا اختیار دیا ہے، کھلا واضح اختیار دیا ہے۔ وما کان لمومن، اور کسی مومن کا یہ حق، کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے، کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان یقتل مومنا، کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، الا خطا، ہاں اگر کوئی خطا ہو جائے تو اور بات ہے، ومن قتل مومنا خطا، اور اگر کسی نے کسی مومن کو غلطی سے بھی قتل کر بیٹھا ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پھر ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے۔ یعنی اگر ایسا ہو جائے، اگر کوئی مومن کسی مومن کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے، رقبۃ مؤمنہ، مومن گردن، یعنی ایک مسلمان غلام کو تحریر کے آزاد کرنا لازم ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُؤْمِنَةً وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور ساتھ ہی دیت دے، یعنی خون بہا دے، مقتول کے، مسلمۃ الی اہلہ، جو مقتول کے وارثوں کو پہنچائی جائے، باقاعدہ سپورٹ کی جائے، الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ خود معاف کر دیں۔ فإن كان من قوم عدو لكم، اور اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، من قوم، ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، عدو لكم، جو تمہاری دشمن ہے، وهو مؤمن، جبکہ وہ ہو مومن ہی، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو پھر ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا، بس یہی پھر ادا کرنا ہوگا، دیت نہیں دینی ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہے جو مسلمان نہیں مگر تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، امن کا معاہدہ ہے یا کوئی معاہدہ ہے، فدیۃ مسلمۃ، تو الی اہلہ، تو اس کے گھر والوں کو بھی خون بہا اس کے وارثوں تک بھی پہنچایا جائے گا، و تحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک مسلمان غلام کو آزاد بھی کیا جائے گا۔ فمن لم یجد، تو جس کے پاس، جو ایسا نہ کر سکے، یعنی ایک مسلمان کسی کے پاس غلام نہ ہو، تو اس پر فرض یہ ہے کہ فصیام الشہرین متتابعین، کہ وہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے، توبۃ من اللہ، یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو مقرر ہوا ہے توبہ کا طریقہ یہی ہے اس حوالے سے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فجزاؤہ جہنم، تو ایسے شخص کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، اسی میں وہ رہے گا، اس
اسی میں وہ رہے گا وہ ہمیشہ، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ کا غضب ہے، ولعنہ، اور اس پر اللہ لعنت بھیجے گا، واعد لہ عذابا عظیما، اور اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے رستے میں چلو یعنی جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا، تو بہت تحقیق سے کام لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام، تو ایسے شخص کو جو تمہیں سلام کرے، تم کو سلام کرے تو اسے یہ مت کہو کہ لست مومنا، کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، اس حالت میں کہ تم مال غنیمت کی خواہش رکھتے ہو، دنیا کی زندگی کی، کہ سامان کی تمہیں خواہش ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، کیونکہ اللہ کے ہاں غنیمتوں کے بڑے خزانے ہیں۔ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے۔ فمن اللہ علیکم، تو اللہ تبارک و تعالی نے تم پر احسان فرمایا۔ فتبینوا، تو لہٰذا جب چلو تو تحقیق کر لیا کرو، غلطی سے کوئی تم سے قتل نہیں ہونا چاہیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ اس کے بعد فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین، ایسے مومن جو بیٹھ رہے ہیں جہاد سے، یعنی جہاد میں نہ جائیں، غیر اولی الضرر، اور وہ معذور بھی نہ ہو، ایسے مومن، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور ایسے مومن جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جان کے ساتھ، یہ برابر نہیں ہو سکتے، لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین، اللہ نے مجاہدوں کو فضیلت دی ہے، باموالہم وانفسہم، وہ مجاہدین جو اپنے مال و دولت اور اپنی جان سمیت اللہ کے لیے رستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے، علی القاعدین، بیٹھے رہنے والوں کے برخلاف، درجہ، ان کے بڑے درجے ہیں، درجے میں تو اللہ نے ان کو درجوں میں فضیلت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے، یعنی ایسے لوگ جو اگرچہ جہاد کے لیے باقاعدہ نہیں نکلے، اس کے لیے کوئی نفیر عام بھی نہیں تھی، یعنی ہر بندے کو بلایا بھی لازمی نہیں گیا تھا، اور کچھ لوگ نکل گئے، تو جو لوگ جہاد کے لیے نکلے ہیں وہ افضل ہیں ان لوگوں کی نسبت جو پیچھے رہ گئے، اور جو رہ گئے وہ دین کے اور کام تو کر رہے ہیں مگر جہاد کے لیے نہیں نکلے، تو فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے، لیکن وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دی ہے، اجرًا عظیما، بہت بڑا ثواب، فضیلت میں بہت بڑا ثواب بخشا ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ درجات منہ و مغفرۃ و رحمہ، اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں، اللہ کے یعنی ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے بڑے درجات ہیں، وہ مغفرتاً، اور مغفرت بھی ہے، وہ رحمتاً، اور رحمت بھی ہے، وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تبارک و تعالی تو ہے ہی بہت بخشنے والا، بڑا مہربان۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، یقیناً وہ لوگ جن کو فرشتوں نے جن کی جان قبض کی، ظالمی انفسہم، اس حالت میں کہ وہ اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، یعنی گناہ کیے تھے، جہاد ہجرت کے لیے نہیں نکلے تھے، ان کی جب فرشتے جان نکالیں گے، قالو، ان سے کہیں گے، فیما کنتم، تم کس حالت میں تھے، قالو کننا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہیں گے ہم تو زمین میں مستضعفین، بڑے بے بس قسم کے لوگ تھے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کو اللہ نے صلاحیت اور حیثیت تو دی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہجرت کر جائیں، یعنی ایسے ملک میں جہاں ان کے لیے دین پر چلنا مشکل تھا، تو ان کو حکم تھا کہ تم ہجرت کر جاؤ اس مقام کی طرف جہاں دین پر چلنا آسان ہے، لیکن اپنی مفادات کی وجہ سے انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور بہانہ یہ بنائیں کہ ہم بے بس ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا قالو، وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں بڑے بے بس تھے۔ قالو، تو وہ کہیں گے فرشتے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین کھلی نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، تو تم اس میں ہجرت کر جاتے، فاولئک مأواہم جہنم، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین، ہاں
ان لوگوں کو معافی ہے جو واقعتاً بے بس ہیں، من الرجال چاہے وہ مرد ہیں، والنساء چاہے عورتیں ہیں، والولدان اور چاہے بچے ہیں، لا یستطیعون حیلتاً جنہیں کوئی راہ نہیں ملتی تھی، لا یستطیعون حیلتاً جنہیں کوئی طریقہ میسر نہیں تھا ہجرت کرنے کا، ان کو کوئی تدبیر حاصل نہیں تھی، ولا یہتدون سبیلا اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ ان کو ملتا تھا۔ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یعفو عنہم کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا اور یہ اللہ تو ہے ہی معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا اسے اللہ کی زمین میں مراغما کثیرا بہت جگہ ملے گی، وسعتاً اور بڑی گنجائش پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ اور جو شخص اللہ کی راہ میں کی طرف ہجرت کر کے اپنے گھر سے نکل پڑا، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ اور جو شخص اپنے گھر سے نکل پڑا، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ پھر اسے موت آ پکڑے، یعنی پوری ہجرت کے لیے ایک بار نکل پڑا تھا، بے شک وہ ہجرت کے مقام پر نہ بھی پہنچا ہو، فقد وقع اجرہ علی اللہ اس کا اجر اللہ تبارک و تعالی کے پاس طے ہو چکا ہے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اے مومنو جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو اس بارے میں تمہیں کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ تم نماز قصر کرو، ان خفتم ان یفتنکم اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، ان یفتنکم الذین کافروا کہ کافر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تو ایسی صورت میں فرمایا تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز قصر کرو۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا یقیناً یہ کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذا كنت فیہم جب آپ ان کے درمیان موجود ہوں، ان مسلمانوں کے درمیان موجود ہوں، فاقمت لهم الصلاۃ یعنی اور حالت جنگ ہو اور آپ انہیں نماز کے لیے کھڑا کریں، نماز پڑھانے کھڑے ہوں، نماز ان کے لیے قائم کریں، فلتقم طائفۃ منہم تو ان میں سے ایک جماعت کھڑی ہو معک آپ کے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ اپنا اسلحہ بھی پکڑے رکھیں، اپنا اسلحہ بھی تھامے رکھیں، اپنا ہتھیار اپنے ساتھ لے لیں، یعنی جب وہ نماز کا وقت ہو جائے اور ہر ایک آپ کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہو، تو کیونکہ نماز قصر ادا کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، فرمایا کہ ایک جماعت دو گروہ کر لیے جائیں، ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے اور ان کا اسلحہ ان کے ساتھ ہو۔ فَإِذَا سَجَدُوا تو جب وہ سجدے میں جائیں، فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ تو انہیں چاہیے جب یہ سجدہ کر چکیں تو یہ پھر فَلْيَكُونُوا تو یہ ہو جائیں مِن وَرَائِكُمْ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مِن وَرَائِكُمْ فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ تو یہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ پھر وہ دوسرا گروہ آ جائے، لَمْ يُصَلُّوا جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ تو وہ بھی اپنے ساتھ اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار لے لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ سب کچھ ہدایت فرما رہا ہے؟ فرمایا وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر لوگ تو یہ چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ کہ وہ تو چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ کہ تم اپنے ہتھیاروں عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً اور وہ ایک دم تم پر ٹوٹ پڑیں، تم پر حملہ کر دیں، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور مومنوں تم پر کوئی گناہ نہیں، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو، او کنتم مرضی یا تم بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم اس صورت میں کوئی گناہ نہیں، ان تضعوا اسلحتکم کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو،
وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن بہرحال اپنے بچاؤ کا سامان ضرور کرو. ان اللہ عد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے اہانت والا، ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم اس طریقے سے نماز ادا کر لو، نماز ادا کر لو یعنی یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تبارک و تعالی کو خوب یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرو، قیاماً کھڑے ہوئے، وقعوداً بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم پھر اور لیٹے ہوئے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب امن حاصل ہو جائے یعنی حالت امن میں ہو جاؤ. جو گزشتہ نماز کا ذکر ہے وہ حالت خوف کا ہے، اور اگر اطمینان کی حالت حاصل ہو جائے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو پھر نماز کو قائم کرو، یعنی نماز جس طرح شروط و قیود جو نماز کے آداب ہیں اس طرح صحیح طریقے سے ادا کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین، یقیناً نماز جو ہے وہ مومنین کے لیے کتاب موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ ہے. یعنی جنگ میں بھی نماز اگر وقت ہو گیا ہے نماز کا تو حکم ہے کہ نماز ادا کرو، اس لیے کہ نماز دراصل وقت کی پابندی کا نام ہے. یعنی سفر یا خوف کی حالت میں تو نماز میں قصر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر تو بہرحال ہر حالت میں جاری رہنا چاہیے، کیونکہ اس کا نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے نہ کوئی خاص حیت. چاہے کھڑے ہو، چاہے بیٹھے ہو، چاہے لیٹے ہو، ہر صورت میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، جاری رہنا چاہیے. فرمایا ولا تہنوا، اور کمزوری مت دکھاؤ، فی ابتغاء القوم، دشمن کا، لوگوں کا، یعنی مراد دشمن ہے، دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں، دشمن گروہ کا پیچھا کرنے میں کمزوری مت دکھاؤ. ان تکونوا تعلمون، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، فإنہم یعلمون، تو انہیں بھی تو تکلیف پہنچتی ہے، کما تعلمون، جس طرح تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. وترجون من اللہ، اور جبکہ تمہارے پاس ایک ایج حاصل ہے تمہیں کہ ترجون من اللہ، تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو، ما لا یرجون، جو ان جیسی امید جو وہ نہیں رکھتے. یعنی تم تو پھر بھی اللہ سے امید وار رہتے ہو اللہ کی رحمت کے، جبکہ وہ تو اس سے محروم ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تو علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کتاب نازل کی، بالحق کی، جو حق کے ساتھ نازل کی، جو حق پر مشتمل ہے، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں، بما اراک اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو حق دکھایا. ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے طرفدار نہ بنیں. واستغفر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرتے رہیے. ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی تو بہت بخشنے والا، انتہائی رحم فرمانے والا ہے. ولا تجادل عن الذین، اور مت جھگڑیے، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یعنی ان لوگوں کی وکالت نہ کیجیے جو کہ یختانون انفسہم، جو خود اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں. یعنی کوئی نہ کوئی دغا کر بیٹھتے ہیں، یا کوئی دھوکہ کرتے ہیں، یا کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں. فرمایا ایسے لوگوں کی طرف سے وکالت نہ کیجیے. ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، من کان خوانا اثیما، ہر اس شخص کو جو خیانت میں بہت بڑھا ہوا ہو اور گناہ گار ہو. یستخفون من الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو چھپتے ہیں، شرماتے ہیں، من الناس، لوگوں سے تو ان کو شرم آتی ہے، ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے نہیں شرماتے. وہو معہم، جو کہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت ان کے ساتھ ہے. اذ یبیتون، اور یہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ راتوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں. اذ یبیتون، جبکہ راتوں کو اندھیروں میں خفیہ طریقے سے ایسی باتیں کرتے ہیں، ما لا یرضی، جو اللہ پسند نہیں کرتا، من القول، جو بات اللہ کو پسند نہیں، یہ اس طرح کی باتوں میں انوالو ہوتے ہیں. وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے. ہا انتم ہاؤلا، یہ تم لوگ ہی تو ہو، جنہوں نے جادلتم، جنہوں نے جھگڑا کیا، وکالت کی، عنہم، ان لوگوں کے بارے میں. یہ قبیلہ عبیرہ کے حوالے سے، جنہوں نے ان کی حمایت کی تھی، اس حوالے سے ہے.
जादलतुम अन्हुम फिल हयात दुनिया, तुमने उनकी तरफ से झगड़ा कर लिया दुनिया की ज़िंदगी में। फमन युजादिलुल्लाह अन्हुम, मगर कौन उनकी तरफ से झगड़ा करेगा यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, कौन उनकी वकालत करेगा क़यामत के दिन। अम्मन यकून अलैहिम वकीला, या कौन उनके बारे में उस दिन वकील बन सकेगा, कौन उनकी तरफदारी करेगा क़यामत के दिन। अम्मन यकून अलैहिम वकीला, या कौन होगा जो उस दिन उनका वकील बन सकेगा। वमन यामल सुअन, याद रखिए, वमन यामल सुअन, और जो शख्स भी कोई बुरी हरकत करे, औ यज़लिम नफ्सहू, या अपनी जान पर कोई जुल्म कर बैठे, सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा, तो वह अल्लाह को पाएगा बख्शने वाला, गफ़ूरन बहुत बख्शने वाला, रहीमा बहुत रहम करने वाला। वमन यक्सिब इस्मन, और जिस किसी ने भी कोई गुनाह किया, फ़इन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सी, तो यकीनन वो गुनाह का वबाल उसके अपने ऊपर ही पड़ेगा। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला तो अलीम और हकीम है। वमन यक्सिब खतीअतन, और जिस किसी ने कोई गुनाह का इर्तिकाब किया, और इस्मन, या किसी खता का, गलती का, वमन यक्सिब खतीअतन, या किसी ने कोई गलती का इर्तिकाब किया, और इस्मन, या किसी गुनाह का, सुम्मा यरमी बिही बरीअन, फिर उसका इल्ज़ाम किसी बेगुनाह पर लगा दिया, फ़क़द इह्तमला, तो गोया उसने अपने सर ले लिया बहतानन, एक बहुत बड़ा बहतान, व इस्मम मुबीना, और बड़ा वाज़े गुनाह। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम, और अगर अल्लाह का तुम पर फजल न होता, वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैक, वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैका, और ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह का फ़ज़ल व रहमतुहु, और उसकी रहमत आपके शामिल हाल न होती, लहम्मत ताइफ़तुम मिनहुम, तो उन मुनाफिकीन का एक गिरोह तो इस बात पर तुल गया था, अन युदिल्लू का, कि वह आप लोगों को गुमराह करते। वमा युदिल्लून इल्ला अनफुसहुम, और वो गुमराह नहीं कर सकते मगर अपने आप को। वमा यदुर्रूनका मिन शै, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रा भर भी तकलीफ़ नहीं दे सकते। व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमता, और अल्लाह तबारक व तआला ने तो आप पर किताब और हिकमत नाजिल की है। वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, और आपको उस चीज़ की तालीम दी है जिसका पहले आपको इल्म न था। वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, यकीनन अल्लाह का फ़ज़ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो है भी बहुत बड़ा। ला खैर फ़ी कसीर मिन नजवाहुम, इन मुनाफिकीन की नजवाहुम, इनकी सरगोशियों में, ला खैरा, नहीं कोई भलाई, फ़ी कसीर मिन नजवाहुम, उनकी सरगोशी में से, अक्सर में, उनकी सरगोशियों में से, इन मुनाफिकीन की सरगोशियों में से अक्सर में कोई भलाई नहीं होती। इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन, इल्ला ये कि कोई तलकीन करे, बिसदक़तिन, किसी सदक़े की, खैरात की, औ मारूफ़न, या किसी नेकी की, औ इस्लाह बैनन्नास, या मामलात को दुरुस्त करने की। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो शख्स भी इस तरह करेगा, इब्तिग़ाअ मर्दातिल्लाहि, अल्लाह ताला की रज़ाजोई के लिए, फ़सौफ़ नुअतीहि अजरन अज़ीमा, तो हम उसे देंगे बहुत बड़ा अजर। वमन युशाक़िक़िर रसूला, और जिस किसी ने अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा, इसके बाद कि उस पर हिदायत वाज़ेह हो चुकी, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीना, और जो शख्स भी अहले ईमान के रास्ते के सिवा कोई और रास्ते पर चलेगा, नुवल्लिही मा तवल्ला, तो हम भी उसको उसी तरफ फेर देंगे, उसी तरफ फेर दिया करते हैं, मा तवल्ला, जिस तरफ उसने खुद रुख इख्तियार कर लिया हो। व नुस्लिही जहन्नम, और हम उसे जहन्नम में डालेंगे, वसाअत मसीरा, और वो बहुत बुरी जगह है लौटने की, जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु, यकीन अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत नहीं फरमाता, नहीं फरमाएगा, अन युशरक बिही, कि उसके साथ शिर्क किया जाए।
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، جبکہ اس کے علاوہ اور اس سے کم تر جو اللہ بخش دیتا ہے، لِمَن یشاء، جسے چاہتا ہے، یعنی اس سے کم تر کی تو بخشش ہو سکتی ہے لیکن شرک کی کوئی بخشش نہیں۔ ان یدعون من دونہ، فرمایا ان یدعون، نہیں پکارتے وہ لوگ، من دونہ، اس اللہ کے سوا، الا اناسا، مگر مؤنث یعنی دیویوں کو، جو ان کی جن کو وہ مؤنث قرار دیتے تھے۔ پھر فرمایا وَإِن يَدْعُونَ، اور وہ لوگ نہیں پکارتے، الا شیطانا مریدا، مگر سرکش شیطان کو، یعنی یہ جو اپنی من گھڑت دیویاں انہوں نے بنا رکھی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہیں، جبکہ خود اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نرینہ اولاد دے، اور جن کو انہوں نے خدا اپنا بنایا ہوا ہے وہ مؤنث ہیں۔ اور دوسرا، یہ حقیقتاً کسی کی بھی عبادت نہیں کر رہے اس کے سوائے اس کے کہ وہ شیطان مردود اور شیطان سرکش شیطان کی ہی عبادت کر رہے ہیں، دراصل اسی کے کہنے پر چل رہے ہیں، باقی اور کسی کی عبادت نہیں ہو رہی۔ لعنہ اللہ، تو فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ وقالا، اللہ نے اس شخص پر لعنت فرما دی ہے۔ وقالا، جس نے یہ کہا، لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، یعنی یہ شیطان ہے، لعنہ الشیطان مریدا، یہ سرکش شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، لعنہ اللہ، جس پر اللہ تعالی نے اپنی پھٹکار ڈال رکھی ہے۔ وقالا، اور اس نے کہا تھا، یہ کہہ رکھا ہے پہلے سے، لأتخذن من عبادک، کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے لے کر رہوں گا نصیبا مفروضا، ایک طے شدہ حصہ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کے اندر آرزویں بڑی بڑی انہیں امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُ، اور وہ میری تعمیل کریں گے، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ تعمیل کرتے ہوئے، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، تو سن لو، جس کسی نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو وہ بہت کھلے خسارے اور تباہی میں جا پڑے گا۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان تو ایسا ہے جو اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو وعدے کے ساتھ وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں امیدیں دلاتا رہتا ہے، وما یعدہم الشیطان، اور شیطان ان سے وعدہ نہیں کرتا الا غرورا، مگر دھوکے کا، یعنی شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی لوگ ہیں یعنی شیطان والے، شیطان کے ساتھ تعلق رکھنے والے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور ان کو وہاں سے بچنے کا کوئی رستہ نہیں ملے گا، اس سے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے۔ لیس بامانیکم، نہ تو تمہاری تمنائیں، یعنی جنت میں جانے کے لیے نہ تو تمہاری تمنائیں کام آئیں گی، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی خواہشات، بلکہ اصول یہ ہے کہ من یعمل سوءا، جس کسی نے بھی جو کوئی بھی برا کام کرے گا، یجز بہ، اسے اس کا بدلہ ملے گا، اس کی سزا مل کر رہے گی، ولا یجد لہ من دون اللہ، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ولیا ولا نصیرا، کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، ان کے تل کے برابر بھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ ومن احسن دینا، اور اس سے بہتر دین کس شخص کا ہوگا، ممن، اس شخص کی نسبت جس نے اسلم وجہہ للہ،
وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہوا محسن، اور احسان کے درجے تک پہنچ گیا، یعنی اس کا نیکی کا وہ عادی اور خوگر بن گیا، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنا لیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا اختیار ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو اپنے احاطے میں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو اپنے احاطے میں لینے والا ہے، اللہ نے ہر چیز کو اپنے احاطہ میں لیا ہوا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، دوبارہ وہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے جہاں سے یہ صورت شروع ہوئی تھی، تو اختتام پر دوبارہ وہی مسئلہ آ رہا ہے، یعنی عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے جو معاشرتی حقوق ہیں اس حوالے سے۔ فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے معاملہ میں فتویٰ پوچھتے ہیں، شریعت کا حکم پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، تو کہہ دیجئے کہ اللہ یفتیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، شریعت کا مسئلہ بتاتا ہے، فیہن، ان عورتوں کے بارے میں، وما یتلا علیکم، اور جو تم پر تلاوت کیا جا رہا ہے، وما یتلا علیکم فی الکتاب، ان کے بارے میں، وما یتلا علیکم فی الکتابی، اور جو تمہیں سنایا جا رہا ہے، تم پر پڑھا جا رہا ہے، فی الکتابی، اس کتاب کی، فی یتام النساء، ان یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا توتونہن، جو تم ان کو، جن کو تم نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو ان کا حق ہے، ان کا مقرر شدہ حق تم انہیں نہیں دیتے، وترغبون ان تنکحوہن، اور جب کہ تمہاری چاہت یہ ہوتی ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو، والمستضعفین من الولدان، اس کے علاوہ ان کمزور بچوں کے حوالے سے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى، تو یہ آیات جو ہیں جو تم پر تلاوت کی جا رہی ہیں یہ تمہیں حکم دیتی ہیں، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کہ تم یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو، کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں، کہ تم ان یتیموں کے بارے میں انصاف پر کاربند رہو، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کا پورا علم ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کسی عورت کو خافت اندیشہ ہو، عورت اندیشہ رکھے، من بعلہا، اپنے شوہر سے، نشوزاً، کسی قسم کی زیادتی کا، او اعراضاً، یا بے رخی کا، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر پھر کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، وصلح خیر، اور صلح کر لینا بہتر ہے، وأحضرت الانفس الشح، جبکہ انسان کی ایسی طبیعت ہے کہ اس کے دل میں لالچ کا مادہ رکھ دیا گیا ہے، یہ لالچ کا مادہ انسان پر مسلط رہتا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، بہرحال اگر تم احسان کرو، اچھی روش اختیار کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ آگے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، یعنی یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، یہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم عورتوں کے درمیان پورا کا پورا انصاف کر سکو، یعنی دل کی چاہت اور دل کے میلان میں بھی تم برابری کر سکو، یہ ممکن نہیں ہے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم اس کے لیے کتنا ہی حرص کر لو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، بس اصل حکم یہ ہے کہ تم ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی طرف، فلا تمیلو، تم نہ جھک جاؤ، کل المیل، ایک ہی طرف پورے کے پورے نہ جھک جاؤ، فتذروہا، کہ دوسری بیوی کو چھوڑ دو، کل معلقہ، جیسے کوئی معلق کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے کوئی لٹکی ہوئی چیز ہوتی ہے، بس ایک رشتہ تو ہے مگر اس کے حقوق ادا نہیں ہو رہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی روش اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا،
تو اللہ تبارک و تعالی بھی غفور بہت زیادہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ میاں بیوی دونوں یتفرقا دونوں علیحدہ ہو جائیں، یغنی اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی غنی کر دے گا کلم ان میں سے ہر ایک کو من سعتہ اپنی کشادگی سے۔ وکان اللہ واسعا حکیما، اور اللہ تعالیٰ تو بڑی وسعت رکھنے والا حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا اختیار ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ہم نے تاکید کی ہے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہیں بھی ہم نے تاکید کی ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی ہم تاکید کر رہے ہیں، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نہیں مانو گے، کفر کی روش اختیار کرو گے، انکار کا معاملہ کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بہرحال یہ تو یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ذات جو ہے وہ تو خود غنی ہے اور حمیدہ، اور تمام تعریفوں کے لائق ذات ہے، وہ خود بے نیاز ہے تمام تعریفوں، اور وہ اس کی ذات تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کام بنانے کے لیے کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو وہ لے جائے، یذہبکم، تم سب کو لے جائے، ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے کر چلا جائے، وَیَأْتِ بِآخَرِینَ، اور دوسرے لوگوں کو لے کر آئے۔ وَکَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِکَ قَدِیرًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو ایک اور بات حقیقت بتائی جا رہی ہے، فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کے پاس ہے ثواب دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو سننے ہر چیز کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، کونو، ہو جاؤ، قوامین بالقسط، خوب کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ کر قائم ہو جاؤ، بالقسط، انصاف کے ساتھ، انصاف کو قائم کرنے والے بنو، قوت کے ساتھ عدل کو قائم کرنے والے بنو، شہداء للہ، اللہ کے واسطے کے گواہ بنو، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، او الوالدین، جب والدین کے خلاف جاتی ہو، والاقربین، چاہے اپنے قریبی لوگوں کے خلاف جاتی ہو، مگر تمہیں انصاف پر ڈٹ کے رہنا چاہیے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، چاہے وہ شخص جس کے خلاف گواہی جا رہی ہے وہ غنی ہے یا فقیر ہے، امیر ہے یا غریب ہے، او فاللہ اولی بہما، اللہ تبارک و تعالی ہی ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، یعنی تمہیں اب خواہ مخواہ کی جھوٹی گواہی دے کر خیر خواہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تتبعوا الہویٰ، لہٰذا خواہشات کی پیروی مت کرو، ان تعدلوا، کہ عدل سے ہٹ جاؤ۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم نے کوئی مڑ گئے یعنی زبان موڑ کر بات کو بدلنے کی کوشش کی، او تعرضوا، یا اعراض کرو گے، حق سے منہ پھیرو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے جو کچھ تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، والکتاب، اور اس کتاب پر، الذی نزل علی رسولہ، جو اس نے اپنے رسول اکرم پہ اتاری ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اس رسول پر اتاری ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس رسول سے پہلے نازل کی۔
وَمَن یکفر باللہ وملائکتہ، یاد رکھو کہ جس نے اللہ کا کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا انکار کیا، وکتبہ اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا انکار کیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہت ہی دور کی گمراہی جا پڑا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کر بیٹھے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ کفر میں ہی بڑھتے گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ ان کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی وہ انہیں راہ راست دکھانے والا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پہ لائے گا۔ بشر المنافقین، تو لہٰذا منافقوں کو یہ خوشخبری سنا دو، یعنی جو بڑے خوش پھر رہے ہیں اپنی منافقت پر کہ ادھر سے بھی فائدہ اٹھا لیا ادھر سے بھی فائدہ اٹھا لیا، انہیں خوشخبری دو بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، کہ ان کی اس خوشی کا نتیجہ کیا ہے، عذابًا علیما، دردناک عذاب ہے۔ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ، یہ وہ منافق ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر، اہل ایمان کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان کے پاس اپنی عزت تلاش کر رہے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں بھی تم پر یہ حکم نازل کیا ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں کہ یکفر بہا، کہ ان کا کفر ہو رہا ہے، کہ اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا کفر کیا جا رہا ہے، وہ یستہزأ بہا، اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی اگر تم کسی محفل میں یہ سنو کہ اللہ کی آیتوں کا کفر ہو رہا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت تک مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں گم نہ ہو جائیں، کسی اور بات میں نہ لگ جائیں، کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ انکم اذا مثلہم، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم بھی انہی جیسے ہوگے، انہی جیسے قرار پاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی تو تمام منافقوں کو، والکافرین، اور تمام کافروں کو جمع کرنے والا ہے، فی جہنم، جہنم میں، جمیعاً، ان سب کے سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ منافقوں کو بھی اور کافروں کو بھی، سب کے سب کو جہنم میں جمع فرمانے والا ہے۔ الذین یتربصون بکم، یہ کافر کون ہیں، یہ منافق کون ہیں اے مسلمانوں؟ یتربصون بکم، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں تمہارے انجام کے، یعنی انہیں انتظار ہوتا ہے کہ کہیں تمہارے ساتھ برا ہو جائے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو پھر کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، یعنی ہم بھی تو تمہارا ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر تمہارے مقابلے پر لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، کافروں کو فتح نصیب ہو جائے، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو پھر کہتے ہیں کیا ہم نے تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، کیا ہم نے تمہارا گھیراؤ نہیں کر لیا تھا، یعنی ہم نے تمہیں بچانے کی پوری کوشش تو کی تھی نا۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے بچا لیا تھا تمہیں کیا ہم نے وَنَمْنَعْكُمْ، اور ہم نے کیا، قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، تو انہیں کہتے ہیں کہ کیا ہم نے تمہارا گھیراؤ نہیں کر لیا تھا، تم پر قابو نہیں پا لیا تھا، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہیں مومنوں سے بچا لیا تھا، تو اپنے کافر دوستوں کو یہ کہتے ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان، بینکم تمہارے درمیان، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ، اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا، اللہ کافروں کے لیے، مسلمانوں پر، علی المومنین، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں پر قابو پانے کا، لن یجعل اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، للکافرین کافروں کے لیے، علی المومنین مسلمانوں پر، غالب آنے کا سبیلا کوئی رستہ، ہرگز ایسا کوئی رستہ نہیں رکھے گا کہ کافر مسلمانوں پر غالب آ سکیں۔
ان المنافقین یخادعون اللہ، یقیناً یہ جو منافق لوگ ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش میں رہتے ہیں، یعنی جس طرح ان کی زندگی کی اسٹرگل ہے ایسے لگتا ہے جیسے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوں، وہو خادعون، حالانکہ اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یا ان کے نتائج یہی ہوں گے کہ اللہ ہی ان کو دھوکہ دے کر رہے گا، یعنی نتائج میں یہی دھوکہ کھائیں گے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى، تو بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، تو بڑے کسل مندی سے اور بڑے کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤن الناس، ان کی نماز کیا ہوتی ہے؟ وہ تو ماذ یراؤن الناس، لوگوں کے سامنے دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یعنی جو نماز کا اصل مقصد ہے اللہ کی یاد، وہ تو وہ کرتے ہی نہیں ہیں، نہ ہونے کے برابر، اللہ کو تو تھوڑے ہی یاد کرتے ہیں، یعنی نہ ہونے کے برابر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اصل تو دکھاوا ہوتا ہے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، فرمایا یہ کفر و ایمان کے درمیان یہ لوگ ہمیشہ ڈاواں ڈور رہتے ہیں، مذبذب ہو کر رہتے ہیں۔ لا الہ الا، نہ تو یہ ان کی جانب ہو سکتے ہیں، ولا الہ الا، نہ ہی ان کی جانب، یعنی نہ تو پورے طور پر یہ مسلمانوں کی طرفداری کر سکتے ہیں اور نہ ہی کافروں کی۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ تعالی گمراہی میں ڈال دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ فلن تجد لہ، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاؤ گے کہ وہ ہدایت کے راستے پہ آ سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی مت بناؤ، کافروں کو اپنا دلی دوست مت بناؤ، مسلمانوں کو چھوڑ کر یعنی اے اہل ایمان، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دلی دوست مت بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے ہاتھ میں ایک صریح حجت دے دو، ایک کھلی وجہ پیدا کر دو اپنے عذاب کے لیے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو یاد رکھو کہ جو منافقین ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد لہم نصیرا، اور ان کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، سوائے وہ لوگ، ان لوگوں کو چھٹکارا ملے گا جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور اللہ کا سہارا مضبوطی سے انہوں نے پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کی خاطر خالص رکھا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ مومنوں کے ساتھ شامل ہوں گے، مومنوں میں ان کا شمار ہوگا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی مومنین کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، فرمایا ما يفعل اللہ، ذرا سوچو تو صحیح، ما يفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، یعنی اللہ تو تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، تم اپنے کرتوتوں سے ہی عذاب کے مستحق بنتے ہو، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان لانے والے بن جاؤ۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ ان شکرتم، اگر تم نے شکر کر لیا، وآمنتم، اور ایمان کی روش پر آ گئے، وکان اللہ شاکرا علیما، اور یاد رکھو اللہ تو بہت قدردان ہے اور علیمہ، اور پوری طرح علم رکھتا ہے ہر ایک کے حالات پر، ہر ایک کی کیفیات پر، اللہ تبارک و تعالی پوری طرح سے باخبر ہے، اس کے بارے میں علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کے رستے پر چلائے، منافقت سے محفوظ رکھے اور اپنا ہی بنا کر رکھے، ما سوا سے مستغنی کر لے۔ رب صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔